فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا لطف و کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ ہم حسب معمول اپنے جمعۃ المبارک کے اس پروگرام کے اندر یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الزمر کی آیت نمبر 67 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ کوشش کروں گا کہ چند کلمات اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں آپ بھائیوں کے گوش گزار کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور عالی شان ہے۔ دوستان محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ گفتگو صحیح تصور عبادت کے حوالے سے ہے۔ جب تک اللہ کا صحیح تعارف ہمیں حاصل نہیں ہوگا، نہ تو ہم شرک سے بچ سکتے ہیں، نہ ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کا تعارف قرآن مجید نے انتہائی واضح اور مفصل طریقے سے بیان کر دیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس تعارف کو حاصل کریں، گویا ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ جب ہم اللہ کی معرفت حاصل کر لیں گے تو ہم اس کی عبادت کرنے کے لائق ہو جائیں گے اور صحیح تصور عبادت کے مطابق عبادت کر سکیں گے، اور تب ہی اللہ کی قدر شناسی کا حق بھی ادا ہوگا اور ہماری بندگی کا حق بھی ادا ہوگا۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنے کا حق تھا،
کہ جیسی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ آیت مبارکہ کے اس حصے کو تھوڑا سا کھول کر بیان کر دوں۔ یاد رکھیں کہ قدردانی کا اصول ہے کہ جس کی قدر کی جا رہی ہو اس کا کچھ تعارف آپ کو ہو۔ آپ روزمرہ ماحول کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ اگر کسی صاحب حیثیت کی قدر کرتے ہیں، کسی صاحب علم کی قدر کرتے ہیں، کسی صاحب ہنر کی قدر کرتے ہیں، تو آپ اس کا کچھ تعارف رکھتے ہیں، ورنہ آپ کے سامنے ہزارہا لوگ روزانہ آتے ہیں۔ چونکہ ہر ایک کا تعارف نہیں ہوتا آپ کو، اس لیے آپ ان سب کی قدر ایک جیسی نہیں کرتے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ قدردانی کے لیے جس کی قدر کی جا رہی ہے اس کا تعارف ہونا ضروری ہے۔ اب دوستان محترم، یہاں اللہ جل مجدہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ کرنے کا حق تھا۔ پتہ چلا قدر کی تو ہے، قدر کی تو ہے، ایسی نہیں کی جیسا کرنے کا حق تھا۔ سمجھے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ تعارف تھا اللہ کی ذات کا، اس لیے کچھ نہ کچھ قدر کی، لیکن جو قدر کرنے کا حق تھا وہ نہیں کی۔ اور جب تک وہ قدر نہیں ہوگی اس کی قدر کرنے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب تک وہ قدر نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قدر کرنے والے کو اس کا صحیح تعارف نہیں ہے، اور جب صحیح تعارف نہیں ہے تو پھر وہ شرک بھی کرے گا، پھر وہ اس کی بندگی کے صحیح تصور سے بھی محروم رہے گا۔ تو اللہ کا صحیح تعارف قرآن مجید نے کرایا ہے، اور کچھ نہ کچھ تعارف سب لوگوں کو ہے۔ مثلا چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع سے جاری و ساری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلتا رہا انبیاء کا سلسلہ۔ دنیا کے تمام کم و بیش خطوں کے اندر انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، تو وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر اللہ کا تصور، صحیح تصور پیش کرتے رہے۔ وہ تصور وقت کے ساتھ ساتھ دھندلاتا رہا، اور ایک وقت آیا کہ وہ تصور کیا سے کیا بن گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو اللہ کا ایک واضح اور مفصل تعارف پیش کر دیا گیا۔ اب یہ وہ تعارف ہے جو قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا اس کتاب کے اندر۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کوئی۔ کیوں؟ اس کے پاس وہ کتاب موجود ہے جہاں سے اللہ کا تعارف ملتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر جو لوگ اللہ کا تعارف کراتے ہیں،
جو لوگ اللہ کا تعارف کراتے ہیں، کیونکہ اکثریت اللہ کی کتاب نہیں پڑھتی، بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، اور ان کم پڑھنے والوں میں سے بھی بہت کم اللہ کے تعارف تک پہنچتے ہیں۔ لہذا جو اللہ کی کتاب پڑھ کے لوگوں تک اللہ کا تعارف پہنچاتے ہیں اور انہیں اللہ کی معرفت سے آشنا کرتے ہیں، ان پر منحصر ہے کہ وہ اللہ کا کیا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ کتاب کا کوئی قصور نہیں، کتاب نے تعارف پیش کر دیا، اب اس کو بیان کرنے والوں پر ہے کہ وہ اللہ کا تعارف کس طرح بیان کرتے ہیں۔ لہذا کوشش کیا کریں کہ قرآن مجید کا خود بھی مطالعہ کریں، علماء کی صحبت میں بیٹھا کریں، تفاسیر کی کتب ہیں ان کا مطالعہ کریں، اور بالکل غیر جانبدار ہو کر کریں، ورنہ یاد رکھیے جانبدار لوگ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ فرقہ پرست لوگ، تفرقے میں مبتلا لوگ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے تعارف کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس اور بہت موضوعات ہیں بیان کرنے کے لیے، اس کے لیے وہ قرآن سے اپنے کام کی چیزیں تلاش کرتے ہیں، بحث و مباحثے کی چیزیں تلاش کرتے ہیں، ایک دوسرے پر تنقید کرنے کی چیزیں تلاش کرتے ہیں، اور اپنا موقف ثابت کرنے کی چیزیں تلاش کرتے ہیں۔ لہذا جہاں کہیں ایسے لوگ ملیں جنہیں قرآن سے رغبت ہے، جو قرآن پڑھاتے ہیں، جو قرآن سکھاتے ہیں، تو ان کی محافل میں بیٹھا کریں، تاکہ آپ کو اللہ کی معرفت نصیب ہو اور آپ حق بندگی ادا کر سکیں۔ دوستان محترم، اللہ کا تعارف قرآن مجید نے بیان کر دیا، اب اس تعارف کے مطابق اللہ کی قدر کرنی ہے، اور اللہ کی قدر کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو وہ مقام دینا جس کے وہ لائق ہے، یہ ہے اللہ کی قدر کرنا۔ اللہ کو وہ مقام دینا جس کے وہ لائق ہے۔ میں نے بہت تفصیلی بات مختصراً کہہ دی ہے، آج اپنی زندگیوں پر نظر دوڑائیں، ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کا کیا مقام ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ معاذ اللہ، ہمارے ہاں اللہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم اللہ کو ایک طرف رکھ کے ہم کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور جب اللہ کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو ہم اپنا خالق و مالک مانتے ہیں، اللہ کو ہم اپنا رازق مانتے ہیں۔ بھائی یہ آپ نہ بھی مانیں تو وہ ہے، آپ نہ بھی مانیں تو وہ ہے۔ جس چیز کو ماننے کی ضرورت ہے آپ اس کو نہیں مان رہے، اور وہ ہے اللہ کی حاکمیت۔ اسے نہیں مانتا انسان۔
اس کی خالقیت کو مانتا ہے، اس کی مالکیت کو مانتا ہے، اس کی رازقیت کو مانتا ہے، اس کی حاکمیت کو نہیں مانتا، اور یقین جانیے سارا کا سارا شرک حاکمیت میں ہوتا ہے، سارے کا سارا شرک اللہ کی حاکمیت میں ہوتا ہے۔ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم نے شرک کو کچھ اور سمجھ رکھا ہے، وہ بہت محدود معنوں میں شرک ہے جسے ہم نے شرک حقیقی سمجھ رکھا ہے۔ شرک حقیقی اللہ کی حاکمیت میں شرک ہے۔ اور دوستان محترم، جب ہم حاکمیت کی بات کرتے ہیں تو اس دنیا کے اندر حاکمیت ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ قابل قدر ہے۔ حاکمیت اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ عزت والا عہدہ ہے، سب سے زیادہ قابل قدر ہے، اور وہ حاکمیت بہت مختصر خطوں کے اندر ہے، بہت مختصر علاقوں کے اندر ہے، اور اللہ کی حاکمیت تمام کائنات کے اوپر ہے۔ اب خود اندازہ لگا لیں کہ جو حاکمیت اس پوری کائنات کے اوپر ہے، جس کی حاکمیت اس پوری کائنات کے اوپر ہے، وہ کس قدر عظیم، بلند اور بزرگ ہوگا کہ اس روئے زمین کے اوپر جو ایک چھوٹا سا خطہ ہے، اس کائنات کے اندر اس زمین کی حیثیت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، اور اس زمین کے اوپر ہمیں بے شمار حاکم نظر آتے ہیں، صاحب حیثیت نظر آتے ہیں، صاحبان قدر نظر آتے ہیں، ان کی قدر ہوتے ہم دیکھتے ہیں۔ تو وہ جو اس پوری کائنات کا حاکم ہے، وہ کس قدر عظیم شان کا مالک ہوگا، کس قدر بلند ہوگا، اور اس کی قدر کا مقام کیا ہوگا۔ اس کی قدر کا مقام تو یہ تھا کہ تمام انسانیت جس طرح کی پوری کائنات اس کے سامنے سر بسجود ہے، تمام انسانیت بھی اس کے سامنے سر بسجود ہوتی۔ یہ اس کے مقام کا تقاضا ہے، اور سر بسجود ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سر کو سجدے میں رکھ کے بیٹھ جائیں۔ سر بسجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پوری کائنات اس کے حکم کے تابع ہے، انسانیت بھی اس کے حکم کے تابع ہوتی ہے۔ یہ تھی اس کی قدر شناسی، اور اس کی ناقدری کا حال یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اسے مانتے ہی نہیں، جو اسے مانتے ہی نہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اسے مانتے ہیں۔ نہ ماننے والوں کی ناقدری سمجھ میں آتی ہے، لیکن ماننے والوں کی ناقدری یہ قابل غور ہے۔ ماننے والوں کی ناقدری قابل غور ہے۔ لگتا یوں ہے کہ یہ محض ماننے کا دعویٰ رکھتے ہیں، انہیں اس کا تعارف نہیں ہے۔ اگر تعارف ہوتا تو ناقدری نہ کرتے، اگر جانتے ہوتے
تو ناقدر شناسی نہ کرتے، معلوم ہوا کہ وہ نہیں جانتے اسے، اس کی معرفت نہیں ہے انہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس کے ماننے والے بھی شرک میں مبتلا ہیں، اس کے ماننے والے بھی شرک میں مبتلا ہیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب تک اس کا صحیح تعارف نہیں ہوگا آپ شرک بھی کریں گے، حق بندگی بھی ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کا تعارف نہیں ماننے والوں کو بھی، ماننے والے بھی بس یہی کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اللہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن بس کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں۔ اگر جان بوجھ کے کہا ہوتا کہ لا الہ الا اللہ، جان بوجھ کے کہا ہوتا، سمجھ کر کہا ہوتا، اس کا تعارف حاصل کر کے کہا ہوتا، تو آج اس عہد کو نبھایا ہوتا۔ یہ ایک عہد تھا جو لا الہ الا اللہ کہہ کر کیا کہ ہم طاغوت سے کفر کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر یہ سمجھ بوجھ کے یہ کام کیا جاتا تو آج اس عہد کو نبھایا جا رہا ہوتا، لیکن اس عہد کو فراموش کر بیٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ ہم نے کوئی عہد بھی کیا ہے۔ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ بس زبان سے کہہ دینا کافی ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ نہیں دوستان محترم، یہ اس کی ناقدری ہے کہ تم کہو زبان سے کہ لا الہ الا اللہ اور پھر طاغوت اور باطل طاقتوں کے پیچھے چلنے لگو، پھر اللہ کو چھوڑ کر باطل اور طاغوتی طاقتوں کے پیچھے چلنے لگو۔ یہ لا الہ الا اللہ تو نہ ہوا۔ تو دوستان محترم، ہمیں یہ تعارف حاصل کرنا ہے، اللہ کا تعارف، کہ اللہ وہ ذات ہے جو بے مثل ہے، اس کائنات میں اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو جن لوگوں کو، جن ہستیوں کو، جن چیزوں کو ہم اس کا شریک بنا کے بیٹھے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ زیادہ سے زیادہ ہم جیسے انسان ہیں، اس سے اوپر کچھ نہیں، اس سے اوپر اللہ کی ذات ہے، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس سے نیچے کوئی نہیں جسے اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ لیکن جب اس کا تعارف ہی نہیں ہوگا تو پھر نیچے والوں کو شریک ٹھہرایا جائے گا، اور جب اس کا تعارف ہو جائے گا پھر پتہ چل جائے گا اس میں اور ان میں بڑا فرق ہے۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، اور مخلوق سب مخلوق ہے، ان میں خالق کوئی نہیں، خالق ایک وہی ہے۔ تو جب یہ آگاہی ہو جائے گی، یہ فرق معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے، ہم کون ہیں، پھر شرک نہیں ہوگا، پھر اس کی بندگی ہوگی، اور جب یہ صورتحال ہوگی تب ہی ثابت ہوگا کہ اس کی قدر شناسی ہو رہی ہے، ورنہ ناقدری ہی ناقدری ہے۔ تو دوستان محترم، اللہ کی قدر اس حد تک تو ہو رہی ہے کہ ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، لیکن ہم اس کی ماننے کو تیار نہیں ہیں، اس کو اپنا حاکم ماننے کو تیار نہیں ہیں،
اس کی حاکمیت کے قیام کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس بات کا تعارف ہی حاصل نہیں ہے، اس بات کی معرفت ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ حاکم بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے اوپر تو بس انسانوں کو ہی حاکم ہونا چاہیے، حالانکہ اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کو یہی پیغام دے کر بھیجا ہے کہ کسی انسان کو دوسرے انسانوں پر حق حاکمیت حاصل نہیں ہے، حاکمیت کا حق صرف اس کی ذات کو ہے۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں، یہاں پہ جو حاکمیت قائم ہوتی ہے، اللہ کی حاکمیت، وہ بندوں کے ذریعے قائم ہوتی ہے، اور وہ بندے حاکم نہیں ہوتے، خلیفہ ہوتے ہیں۔ لیکن انسانوں نے اپنے اوپر اپنے جیسے انسانوں کو حاکم مقرر کر رکھا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت ذلیل و رسوا ہو رہی ہے۔ انسانیت اس نظام کی منتظر ہے جس میں اللہ کی حاکمیت ہو، جس میں سب برابر ہوں، جس میں صرف اللہ کا حکم چلے، کوئی ایسا قانون نہ ہو جو اوپر والوں کے لیے کچھ اور ہو، نیچے والوں کے لیے کچھ اور ہو، امیر اور غریب میں کوئی فرق نہ ہو، سب کے لیے ایک جیسا قانون ہو، اور ایک جیسا قانون صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے۔ باقی انسان کبھی یہ موقع نہیں جانے دیتا کہ اس کے لیے راہ فرار موجود رہے، وہ اپنے لیے ضرور ایسا چور دروازہ رکھتا ہے کہ اگر وقت آ جائے تو میں یہاں سے نکل جاؤں، لیکن اللہ کے دین میں ایسا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہاں جو جرم کرے گا پکڑا جائے گا، گرفت ہوگی، سزا ہوگی، کسے باشد، کوئی بھی ہو، خلیفہ وقت کیوں نہ ہو، قانون کی گرفت میں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں قانون اللہ کا ہے اور اللہ کے سب بندے ہیں، چاہے خلیفہ ہو چاہے عام انسان ہو۔ تو دوستان محترم، ہمیں اس تصور حاکمیت کو سمجھنا ہے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اور اللہ کی معرفت اس حاکمیت کے تصور کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اور آپ کہیں گے کہ یہ تم حاکمیت کا تصور کہاں سے لے آئے؟ دوستان محترم، اسی آیہ مقدسہ کا اگلا حصہ ہمیں بتا رہا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مٹھی کے اندر کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ مٹھی کے اندر کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ تو اتنی وسیع کائنات کا حاکم ہے، زمین کیا چیز ہے؟ بڑی چھوٹی سی چیز ہے، مٹھی میں آ جانے والی چیز ہے، اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ پر ہوں گے۔ دوستان محترم، بتایا جا رہا ہے کہ آج تم اس کی حاکمیت میں شریک کرتے ہو، ایک دن آنے والا ہے جس دن یہ زمین اور یہ آسمان اس کے قبضے میں ہوں گے۔ اس دن وہ اکیلا حاکم ہوگا، اور یہ جو تم شرک کر رہے ہو اس کے ساتھ، یہ جو اپنی اپنی حکومتیں قائم کر رہے ہو، جا بجا اپنی حکومتیں قائم کر رہے ہو، کوئی مذہبی رنگ میں، کوئی سیاسی رنگ میں، تمہیں یہ حکومتیں قائم کرنے کا حق نہیں ہے۔ حکومتوں کا حق، حکومتوں کے لائق فقط وہ ذات ہے۔ اور قیامت کے دن فرمایا جائے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی حکومت ہے؟ للہ الواحد القہار،
سب سے بڑے غالب، واحد غالب، للہ الواحد القہار، ایک قہار کی حکومت ہے، ایک قہار اللہ کی حکومت ہے۔ پتا چلا کہ اسلام میں ایک کی ہی حکومت ہوتی ہے، دو نہیں، دوئی اسلام میں ہے ہی نہیں، دوئی شرک ہوتی ہے۔ اسلام میں وحدت ہے، توحید ہے، دوئی نہیں ہے، دو رنگی نہیں ہے، ہر کام میں وحدت ہے، توحید ہے۔ ہم نے توحید کو محض اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ توحید پورا نقشہ عمل ہے، پوری زندگی کا نقشہ ہے توحید، کہ اگر توحید پر ایمان لاؤ گے تو سب کو موحد بن کر رہنا پڑے گا، اکٹھے ہو کر رہنا پڑے گا، وحدت اختیار کر کے رہنا پڑے گا، تب تو توحید کا تقاضا پورا ہوگا، تب تو پتا چلے گا کہ تم توحید پر ایمان رکھتے ہو، ورنہ تمہیں توحید کی معرفت ہی نہیں، ورنہ تمہیں توحید کا تعارف ہی نہیں۔ توحید پر ایمان لائے ہو تو اب کوئی صورت نہیں سوائے تمہارے جڑ کے رہنے کی، اور اگر جڑ کر نہیں رہ رہے تو تمہیں توحید کی معرفت نہیں ہے اور تم شرک میں مبتلا ہو۔ تفرقہ کیا ہے؟ شرک ہی تو ہے، تفرقہ شرک ہی تو ہے، وحدت توحید ہے، تفرقہ شرک ہے۔ آج توحید کے ماننے والے بھی تفرقے میں مبتلا ہیں، یعنی شرک میں مبتلا ہیں۔ توحید کا تقاضا تو وحدت اختیار کر کے رہنا تھا، کیونکہ ایک کی حکومت، سب اس کے بندے، تفرقہ کس بات کا؟ پتا چلا اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، اپنی اپنی حکومتیں قائم کر رکھی ہیں، اسی لیے تو تفرقہ ہے۔ اگر اس کی حاکمیت کے قائل ہوتے تو ایک ہوتے، ایک جماعت ہوتے، ایک حکومت ہوتی، ایک ریاست ہوتی۔ اسلام میں ایک ریاست سے زائد ریاستوں کا تصور نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اوپر اگر تمام لوگ مسلمان ہو جائیں تو ایک ہی ریاست قائم ہوگی، ایک ہوگی تو اسلامی ہوگی، ورنہ مسلمانوں کی ریاست ہوگی۔ جیسے آج 57 ہیں تو یہ مسلمانوں کی ریاستیں ہیں، اسلامی ریاستیں نہیں ہیں۔ اسلامی ریاست ایک ہوگی کیونکہ وہ ایک اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے والے ہوں گے۔ ان کے لیے کس قسم کی حد بندیاں؟ یہ زمین تو ساری اس کی ہے، حد بندیاں کیسی؟ اسی لیے اسلام کی کوئی سرحد نہیں، پوری روئے زمین مسلمانوں کا وطن ہے۔ انشاءاللہ جب پھر سے روئے زمین کے اوپر اللہ کا دین غالب آئے گا، یہ سرحدیں مٹ جائیں گی، ایک ریاست بنے گی، پوری روئے زمین کے اوپر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرائے گا، اللہ کا دین غالب آئے گا، اللہ کی حاکمیت قائم ہوگی، اور ساری انسانیت اللہ کی حاکمیت میں آ کر سکھ کا سانس لے گی۔ انسانیت کو وہ نظام میسر آئے گا جس سے یہ دنیا ہی جنت بن جائے گی۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کی قدر شناس بن جائیں، ہمیں اس کی معرفت حاصل ہو جائے، اور جن لوگوں کو اس کی معرفت حاصل ہو گئی وہ جڑے بغیر نہیں رہ سکتے، انہیں بہر طور، بہر صورت، بہر قیمت جڑنا ہوگا، کیونکہ ان کے جڑنے کی صورت میں ہی اس روئے زمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت قائم ہوگی۔ اگر وہ تقسیم رہیں
تو پھر اللہ کی حاکمیت قائم نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو ان کی اپنی ہوگی۔ میں کہا کرتا ہوں آج اتنی جماعتیں مسلمانوں کے اندر، بڑی بڑی جماعتیں، بزام خیش بڑی بڑی فکری جماعتیں، اور اتنی بڑی بڑی تعداد ان کے پاس لوگوں کی، لیکن کیا ہے کہ وہ سب اپنی اپنی حکومت کے قیام کے چکر میں ہیں، ورنہ ان کے پاس اتنی افرادی قوت ہے کہ چند دنوں کے اندر کایا پلٹ سکتی ہے، چند دنوں کے اندر اللہ کی حاکمیت روئے زمین پہ قائم ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ان مذہبی پیشواؤں کو، ان سیاسی رہنماؤں کو اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے، اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے انہیں، ورنہ وہ کبھی یوں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوتے، وہ کبھی یوں جدا جدا نہ ہوتے۔ آج بھی وقت ہے انہیں اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہوگی، انہیں وحدت اختیار کرنی ہوگی، انہیں جڑنا ہوگا، ایک جماعت بننا ہوگا، اس کے سوا چارہ نہیں۔ باطل اور طاغوتی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے متحد ہیں، تم اللہ کی بندگی کا دعویٰ کر کے منتشر کیوں ہو؟ وہ تو اپنے نظام کی بقا کے لیے ہر طرح کی جنگ لڑتے ہیں، تم اپنے نظام کے قیام سے بھی بے بہرا ہو، تم اپنے نظام کے قیام کے لیے بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہو۔ پہلے اپنے نظام کو قائم کرو، یہ تمہارا اولین فریضہ ہے، ورنہ یاد رکھو اللہ جل مجدہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کی حاکمیت سے انکاری ہو، اس کی حاکمیت کی معرفت تمہیں نہیں ہے، تو پھر جو شرک تم کر رہے ہو اس سے وہ پاک ہے، تمہیں پتا ہے یا نہیں، لیکن وہ اس سے پاک ہے۔ تم نے اپنے تئیں حاکمیتیں قائم کر رکھی ہیں، حاکمیت تو اس کی ہے۔ تو یہ جو تم نے اپنے اوپر حاکمیتیں قائم کر رکھی ہیں مذہبی پیشوائیت کی صورت میں یا حکومتوں کی صورت میں، سیاست کی صورت میں، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے، اللہ کی حاکمیت میں شرک ہے۔ تم اکٹھے ہو جاؤ، ایک جماعت بن جاؤ، اور ایک کے پیچھے چلنا، یاد رکھیے تمام مسلمانوں کا ایک کے پیچھے چلنا یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ زمین پر اللہ کی اطاعت کی واحد صورت یہی ہے کہ تمام بندے اس کے ایک کے پیچھے چلیں جو اس کا خلیفہ ہوگا۔ تو تمام روئے زمین کے اوپر اللہ کا ایک خلیفہ ہوتا ہے، ایک ہی خلیفے کی ضرورت ہے، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی خلیفہ کی ضرورت ہے، سب کو اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ دوستان محترم، اللہ کا تعارف اتنا مختصر بھی نہیں کہ میں کہوں میں نے حق ادا کر دیا۔ میں نے چند جملے، سمندر میں سے شاید ایک قطرہ بھی میں نے بیان نہ کیا ہو۔ آپ اس معاملے میں، اللہ کی معرفت کے معاملے میں جتنا غور کرتے جائیں گے، قرآن مجید کا جتنا مطالعہ کرتے جائیں گے، آپ پہ یہ حقیقت آشکار ہوتی جائے گی کہ اللہ کی حاکمیت ہی در حقیقت وہ چیز ہے کہ جس کے انکار کی بنیاد پہ شرک ہوتا ہے، اور جس سے
عدم واقفیت کی بنیاد پر اللہ کی ناقدری ہوتی ہے۔ تو آج میرا پیغام تمام مسلمان بھائیوں کے لیے یہ ہے کہ آؤ اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ اللہ کو نہ پہچاننے کی وجہ سے آج تمہارا یہ حال ہو چکا ہے۔ آج تم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہو، منتشر ہو چکے ہو، تفرقے کا شکار ہو چکے ہو، اور صراط مستقیم کو چھوڑ چکے ہو۔ آؤ اکٹھے ہو جاؤ، صراط مستقیم پہ چلو۔ ایک راستہ، اللہ نے ایک راستہ دکھایا ہے، اس راستے پہ چلو۔ اس کے سوا جتنے راستے ہیں شیطان کے راستے ہیں، چھوڑ دو ہر سب راستوں کو، ایک راستے پہ آ جاؤ۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں اس ایک راستے کا پتہ نہیں چل رہا تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک راستہ بڑا واضح راستہ ہے، بڑا صاف راستہ ہے۔ تم پہلے آمادگی کا اظہار کرو کہ میں چلنا چاہتا ہوں، اور اس راستے سے واپس آؤ جس پر چل رہے ہو، تمہیں راستہ نظر آ جائے گا۔ تم اس راستے کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے جس پر چل رہے ہو، پھر کہتے ہو صراط مستقیم نظر نہیں آتا۔ نظر آتا ہے۔ پہلے توبہ کرو، لوٹو، جس راستے پہ جا رہے ہو لوٹو، واپس آؤ گے تمہیں پتہ چل جائے گا صراط مستقیم کیا ہے۔ اور لوٹنا کہاں ہے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹنا ہے، قرآن کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول بتا دیں گے، قرآن بتا دے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق ہو اپنی معرفت عطا کرے، ہمیں صحیح تصور دین سے آشنا کرے، ہمیں صحیح تصور عبادت سے آشنا کرے، تاکہ ہم اس کی بندگی کا حق ادا کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ فقط ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام کلمہ گو افراد کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائیں۔ آئیے اس مشن کا حصہ بن کر دینی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فرض منصبی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کیجیے، ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کیجیے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کیجیے یا اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔
جزاکم اللہ خیر۔